أعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو کہا کہ اپنی دونوں جنت میں رہو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، لیکن حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں کیا حدیث میں کیا آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود اور مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کا قول ہے کہ پہلی تنہا سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، مگر تنہائی کے سبب سے وہ اکثر گھبرایا کرتے تھے، انزائٹی جس کو ہم کہتے ہیں، ان کو یہ پریشانی ہوتی تھی۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام جب سو رہے تھے تو ان کی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، بائیں پسلی سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جوڑا بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم ان کے ساتھ رہ کر سکون حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، بیوی کو شوہر کے لیے باعث سکون بنایا۔ ہم عورتوں کے اندر ایک بڑی پریشانی لاحق ہم لوگوں کو ہو جاتی ہے، جب ہم عورتیں اپنے بیٹوں کی شادیاں کروا دیتی ہیں تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ اتنا خوش کیسے رہ رہا ہے، اور ہم اس کو یا تو اس چیز کا نام دیتے ہیں کہ بیوی کا وہ رن مریدی کا نام دے دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو سکون اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بیوی سے عطا کیا ہے وہ کوئی اور رشتہ نہیں عطا کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی، اور رب کائنات کا یہ طریقہ ہے۔ ہم اس چیز سے کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے؟ تو ہم خواتین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ماں کا ایک اپنا رتبہ ہے، ایک اپنی جگہ ہے، بیوی کا ایک اپنا مقام ہے، ہم ساری چیزوں کو ایک دوسرے سے مرج کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو جب مرج نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بہت سکون آئے گا۔ اپنی اولاد کو پلو سے نہیں باندھ کے رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کو ان کی زندگی کے جینے دیں۔ اب ہمارا کام، ہم نے اپنی ذمہ داریاں ساری کی ساری پوری کر دیں، اب ہمارا کام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے صرف۔ اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ وقت اور موقع دیا ہے جو ہمیں جوانی میں نہیں تھا، کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش میں ہی لگے رہے۔ اب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ بڑھاپا اور اللہ تعالیٰ یہ بزرگی بھی ہر کسی کو عطا نہیں کرتا، اور دین ایسا چیز ہے، اسلام ایسی چیز ہے جو انسان کی نیتوں سے زیادہ انسان کے اندر عمر کا فرق نہیں ہوتا، نہ صحت کا فرق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جوانی میں انسان کے سجدے اور قیام کم ہوتے ہیں، اور بڑھاپے میں انسان کی جب ہڈیاں لاغر ہو جاتی ہیں تو انسان کے قیام لمبے طویل اور سجود لمبے اور طویل ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت سے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام اور ان دونوں کو جب وہاں پر حکم دیا کہ وہ وہاں پر دونوں رہیں، اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب بہتر دنوں میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے دن بنائے ہیں، جن میں سورج نکلتا ہے جمعے کا دن ہے۔ جب جمعے کے دن کا سورج چڑھتا ہے تو وہ سب سے بہترین دن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی جمعے کے روز بنایا اور ان کو جنت سے بھی جمعے کے روز ہی نکالا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 118 اور 119 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ اس میں نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ ننگے رہو گے، اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ ہی تمہیں دھوپ لگے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جو جنت میں رکھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عنایت کی کہ ان کو نہ ہی تو کبھی گرمی لگی، ان پر ہمیشہ سایہ رہا، اور نہ ہی ان کو کبھی بھوکے بھی نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بافراغت انہیں کہا تھا جہاں سے چاہو کھاؤ، حیثو شئتما، جہاں سے چاہو جتنا مرضی چاہو کھاؤ، لیکن ایک اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ ظالم ہونے سے کیا مراد ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا، تو انسان ظالم ہو جاتا ہے۔ تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔
پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا، تسنیہ کا صیغہ ہے اس پوری آیت کے اندر، ایک ہی بات نہیں کی گئی۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نکلوا دیا تھا تو ہماری عورتیں بھی ایسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں کی بات کی ہے، فَأَزَلَّهُمَا، تو ان دونوں کو پھسلا دیا الشیطان، شیطان نے، انہا فَأَخْرَجَهُمَا، بس ان دونوں کو نکلوا دیا اس میں جس میں وہ دونوں تھے، اس جنت سے دونوں کو نکلوا دیا۔ اب اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کہا کہ جاتا ہے کہ اس نے آمنے سامنے آ کر شیطان نے ان کو پھسلایا۔ کچھ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے شیطان نے۔ بہرحال جو بھی معاملہ تھا، شیطان نے جو کچھ بھی کیا، ان کو جنت سے نکلوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان سے کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں سے۔ سب سے پہلا کام شیطان نے جو انسان سے کروایا نافرمانی کروا کر، بے حیائی، ان کی شرمگاہیں ظاہر کروا دی۔ جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس ان کو عطا کیا تھا، اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے سامنے قسمیں کھائیں کہ بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یہ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ شیطان آج ہمیں بھی ایسے ہی ورغلاتا ہے، دنیا کی گہما گہمی میں ہمیں ڈالے ہوئے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حقیقتاً شیطان ہمارا بڑا قریبی دوست ہے، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ شیطان ہمارا ہرگز دوست نہیں ہے، بلکہ شیطان ہمیں پھسلا رہا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں ڈال رہا ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔ ہم انسانوں میں ارادے کی پختگی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ شیطان نے سب سے پہلا کام ہم لوگوں سے بے حیائی کروانی ہے، اور یہ پہلے دن سے لگا ہوا ہے، کیونکہ چونکہ وہ جنت سے نکالا گیا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم انسانوں میں سے ایک بڑا حصہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن بنا لو اسے، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں، تاکہ وہ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو بھڑکتی ہوئی آگ میں شامل کروا دے۔ اور وہ ان سب لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب ان کو نکلوا دیا شیطان نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کہا کہ تم دونوں اتر جاؤ زمین میں، اور پھر یہاں پر زمین کے اندر کچھ لوگ تم میں سے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کچھ آپس میں دوستی رکھیں گے اور کچھ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، بعضکم لبعض عدو، کہ کچھ دوسروں کے دشمن ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس زمین کے اندر تمہارے لیے جائے قرار ہے، رہنا ہے کچھ وقت کے لیے، اور یہاں پر تمہیں ٹھہراؤ کرنا ہے، کچھ وقت رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور کچھ وقت رہ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر پورا بھی اترنا ہے، اور ان ساری دنیا کی نعمتوں سے ان ساری نعمتوں کو استعمال کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر بھی جانا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ تھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں، یہ میری فلاں بیوی ہے۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں کون ہوتا ہوں کہ میں ایسا گمان کروں، اور نہ ہی میں نے آپ کے بارے میں ایسا گمان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ نبی پاک نے اس آدمی کو کیوں یہ بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، تاکہ اس کے دل میں کوئی وسوسہ نہ آ جائے۔ نبی نے بھی کہا کہ شیطان انسان کے خون میں
رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو ہم بڑے آرام سے میں اور آپ کہہ جاتے ہیں نہیں جی ہمیں خود پر پورا بھروسہ ہے، ہم پورے کے پورے ہم خود پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہم بڑے کمزور ہیں، شیطان اور اس کا گروہ ہم پر کہاں کہاں سے حملہ کر رہا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ ہمیشہ استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیے، اللہ تعالیٰ سے عمل مانگیے، اللہ تعالیٰ سے بس مانگیے۔ اس سے مانگنے میں کیا شرم ہے؟ انسانوں کے آگے ہاتھ ملاتے ہوئے ہم شرم محسوس نہیں کرتے، تو رب کائنات سے مانگتے ہوئے کیوں شرم کریں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔